مسلک کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو اس ماہ مقدس ربیع النور کی 12 تاریخ صبح ولادت سب کو مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت والد بریلوی نے اس صبح سعید اور سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا، حضور کے مشن کو جنہوں نے بھی اپنایا ہے وہ انسانیت کی جو ہے آخری زینے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو میں آج پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ تعصب کا عینک اتار کر محمد رسول اللہ کا مشن پڑھو، حضور کی کتاب کا مطالعہ کرو، قرآن مقدس کو پڑھو، تو آپ کو صرف امن ملے گا، شانتی ملے گی اور سکون ملے گا۔ کہیں بھی آپ کو ٹیررزم، کہیں دہشت گردی کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو چند بدمعاش لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے ٹیررزم اور دہشت گردی کا نام جوڑ دیا ہے، اور چند جاہل قسم کے نام مسلم، ہم ان کو مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں، جو دہشت گردی کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں رحمت بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تم کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں ایک فتح مکہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے مکے کے لوگوں کی پوزیشن کیا تھی؟ کون سا ظلم ہے، کون سی بربریت ہے، کون سی جو ہے دہشت گردی ہے جو مکے والوں نے میرے آقا پہ روا نہیں رکھا تھا؟ میرے رسول کو پتھر مارے تھے، میرے رسول کو گالیاں دیا تھا، میرے رسول نے دعائیں دیا تھا، میرے رسول کے راستے میں کانٹے پھینکے تھے، میرے رسول نے دعائیں دیا تھا، میرے رسول کے راستے میں کنواں کھودا تھا، میرے رسول نے اس پر دعائیں دیا تھا، میرے رسول کو بہت زود و کود کیا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، مگر اس لہو لہان حالت میں بھی اللہ کے رسول نے طائف والوں کو دعا ہی دیا تھا۔ بالآخر یہاں تک نوبت آئی کہ کفار مکہ جب دیکھتے تھے کہ ہم ان کو ستاتے ہیں، ان کے ماننے والوں ستاتے ہیں، مگر پھر بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام گھٹ نہیں رہا ہے۔ اسلام گھٹنا تو گھٹنا ہے، اسلام اسٹاپ بھی نہیں ہو رہا ہے، اسلام رک بھی نہیں رہا ہے۔ روز لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ لوگ خود مجبور، وہ ظلم کرنے والے وہ خود مجبور ہو جاتے تھے کہ یار اتنا ان کو مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، مگر یہ مار بھی سہتے ہیں اور پھر بھی ہم سے لڑتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ اور اس ظلم و ستم جو صحابہ سہ لیتے تھے، وہ ظلم بھی دعوت کا کام کر دیتا تھا۔ لوگ مجبور ہو جاتے تھے، یار یہی مذہب اسلامیت ہے کہ جو اتنا ظلم سہنے کے بعد مسکراتا رہتا ہے، روتا بھی نہیں ہے، مسکراتا رہتا ہے، روتا بھی نہیں ہے، کبھی کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے اور حساب پرشاد رہتا ہے، اور کبھی اگر ان کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے بھی صحابہ کرام کو مارا پیٹا، کوئی دن نامہ نہیں جاتا تھا کسی کا صحابی کا ہاتھ نہ توڑتے رہے ہوں، آنکھ نہ پھروتے رہے ہوں، حضور کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم نہ کرتے رہے ہوں،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی پلاننگ بنا لیا، اور مکے کے تمام اوباش اور گنڈے ٹیررسٹ جتنے تھے وہ سب کے سب اکٹھا ہوئے تھے کہ آج اللہ کے رسول کو رات میں قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے محبوب آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہیں لیٹیں گے، اب آپ مکے سے چلے جائیے، اب مکے کی سرزمین آپ کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلے ہیں، بتائیے آپ مکے سے کیوں نکل رہے ہیں حضور؟ کیا کسی کا بگاڑا تھا؟ سوائے بنانے کے کچھ کسی کا بگاڑا نہیں تھا، مگر جو انسان جاہل ہوتا ہے، انسان جب جاہل ہوتا ہے تو انسان کا جو نیا پار کرنے والا ہے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ چنانچہ مکے والوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا آج نکل جاؤ یہاں سے، اب بستی چھوڑ دو۔ اللہ کے وسلم نکلے اور اس وقت حدود حرم سے باہر ہوئے میرے مصطفیٰ، میرے آقا نے کعبہ کی طرف رخ کر کے منہ کیا اور کہا اے کعبہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مگر آج تیرے دامن میں بسنے والے یہ ظالم لوگ ہم کو مجبور کر رہے ہیں کہ آج مجھے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر اے مکہ الوداع ہی نہیں ہے، پھر ہم لوٹیں گے، پھر لوٹیں گے۔ چنانچہ 8 سال کے بعد 8 سال کے بعد زیادہ دن نہیں بھی تھا، 8 سال کے بعد وہی مکہ ہے، وہی مکے کی گلی کوچہ ہے، وہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہا تھا اور رسول اللہ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں رکھا تھا، وہی سب لوگ ہیں۔ بس 8 سال کے بعد جب حضور مکہ آئے ہیں تو فتح مکہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ، فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو دشمن تھے آپ کے، جو خون کے پیاسے تھے آپ کے، اب وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج تو محمد رسول اللہ نے مکے کو فتح کر لیا ہے، اب تو جیسے اور بادشاہ لوگ کرتے ہیں، راجا مہاراجا کرتے ہیں کہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ ایک صحابی کے ظلم کا بدلہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ستم ڈھایا تھا اس کا حضور جو ہے بدلہ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بوٹیاں نہ توڑ دی جائیں، ہماری بوٹیاں نہ کاٹ دی جائیں۔ اللہ اکبر، اب کفار سہمے ہوئے تھے، مشرکین مکہ سہمے ہوئے تھے کہ آج معلوم نہیں حضور کیا ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اللہ اکبر، بعض صحابہ جو علم اٹھائے ہوئے تھے، جلوس محمدی نکلا تھا، سبحان اللہ، مکے میں جلوس محمدی نکلا تھا، فتح مبین کا نعرہ بلند ہو رہا تھا اور دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ دہشت گردی سے دلوں پہ حکومت نہیں ہوتی ہے بلکہ امن و شانتی سے جو ہے دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا اور وہ صحابی جھنڈا لے کر جا رہے تھے، جب کفار کے طرف سے گزرے تو منہ سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی نوچ لی جائے گی۔ جنہوں نے میرا آقا بتایا ہے، جنہوں نے میرے آقا کو مکے سے نکلنے کے لیے مجبور کیا ہے، جنہوں نے ہماری آنکھیں پھوڑی ہیں، آج ہم ان کا بدلہ لے لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، وہ لوگ جو حضور کے عدلی دشمن تھے رونے لگے، ڈر گئے، سہم گئے، حضور کو کہلا بھیجا کیا بدلہ لیں گے آپ؟ آج آپ نے مکہ فتح کر لیا، کیا بدلہ لیں گے؟ حضور نے کہا کس نے کہا بدلہ لیں گے؟ کہا آپ کے ایک صحابی جھنڈا بردار تھے، علم بردار تھے، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہم لوگ سہمے ہوئے ہیں، کیا بدلہ لیں گے آپ؟ حضور نے کہا غلط کہا، جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لو، جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے جلوس کی قیادت کرتے ہیں۔
جلوس محمدی کی قیادت کر سکیں؟ ایسا دہشت گرد جملہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم شانتی چاہتے ہیں. جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا. اب صحابی جس کے ہاتھ میں دیا گیا حضور نے کہا آپ نعرہ لگائیے. کیا نعرہ لگائیے؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کی بارش ہوگی. آج رحمت کی بارش ہوگی. جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے ہم کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، آج ہم ان پر رحمت کے پھول برسائیں گے. اللہ اللہ اللہ.